اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے جو خبریں سنی اور دیکھی اس میں دو خبریں بڑی خوش کن خبریں تھیں، جو ایک مجھے یاد ہے اور دوسری ابھی یاد آنے کے بعد میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ ہے کہ پتنگ بازی کے ایکٹ میں، قانون میں ترمیم کر کے تو اس کی سزا بڑھا دی ہے، اور ایک تو اس کو قابل ضمانت جرم تھا ناقابل ضمانت ہو گیا۔ یعنی اب قابل ضمانت جرم وہ ہوتا ہے جس میں اس جرم میں سزا جو ہے وہ 3 سال سے کم ہوتی ہے عام طور پہ، اور دوسرا یہ کہ وہ اگر وہ بیل دینا چاہے تو اس کا حق ہے، وہ بیل پہ جا سکتا ہے، ضمانت وہ لے سکتا ہے۔ ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر نہ رہے اور کوئی بندہ اس کی جگہ ضمانت دے دے کہ یہ پیش ہوگا، نہیں پیش ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں، میں اس کو پیش کروں گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں شورٹی، ضامن ہوتا ہے وہ۔ تو اس میں پہلے قابل ضمانت تھا یہ جرم، اب ناقابل ضمانت جرم ہو گیا ہے۔ اب اس میں جرم جو کرے گا اس کا حق نہیں ہے ضمانت، اس کو پھر درخواست دے کے تو ضمانت کرانی پڑے گی، تو عدالت منظور کرے گی تو اس کی ضمانت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، ورنہ وہ پھر اندر رہے گا۔ اسی طرح سزائیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں اور بھی سختی ہو گئی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ہم بھی بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ گڈیاں اڑائی دیاں سن، پتنگاں اور گڈیاں اور گڈے اور یہ اور وہ، سردیوں میں تو یہ خاصا شغل ہوتا تھا۔ اب یہ ظالم کے بچوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے۔ یہ ڈور بنانے والوں نے اور ڈور بیچنے والوں نے وہ دھات کی اور یہ جو ہے شیشے کی، یہ جو ہے یہ بنائی ہے، انہوں نے ڈور کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ کاٹتی ہے، انسانی جسم کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ بے شمار اموات ہو چکے ہیں۔ وہ جب وہ ڈور گلے میں پھرتی ہے تو وہ گلا کاٹ دیتی ہے، امیڈیٹلی خون آنے لگتا ہے۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اور فوری طور پہ میڈیکل ایڈ نہ ملنے کی وجہ سے بندہ جو ہے جس کی گلے میں پھر جاتی ہے وہ، اس کی شاہ کٹ جاتی ہے، بندہ موت واقع ہو جاتی ہے، خون زیادہ بہہ جاتا ہے۔ اب ہر جگہ میڈیکل ایڈ تو اویلیبل نہیں ہوتی، نہ ہسپتال ہوتا ہے نہ ڈاکٹر ہوتا ہے، تو یہ قدرتی امر ہے کہ یہ پھر اس کا بندے کا جوان بچے مارے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے بے شمار موتیں اموات ہو چکی ہیں۔ بندے دے پتر بنو، جویں اگے پہلے ایسی کہ ماڑی موٹی بے ضرر جی گل سی کہ جی چلاں دے، کوئی اچھی بہت مستحسن گل اگے بھی نہیں سی ہے کہ بچے گڈیاں لٹتے ہوئے ڈگ پندے، دیواروں سے گر جاتے، چھت سے گر جاتے، چوٹیں لگ جاتی، لیکن چلو آپ وہ کھلے میدان میں چلے جاتے جہاں دور دور کھڑے ہو کے بھی پیچے لڑانے لگتے، تو مطلب اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ جی آپ
دیوار سے گر گئے، آپ چھت سے گر گئے، یا بچہ گر گیا، زخمی ہو گیا، سر پہ چوٹ لگ گئی. اب تو ایسا ہوا ہے نا، یہ منافع کی اور زیادہ رقم کمانے کے جو لالچ ہے، اس نے ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا ہے. گورنمنٹ نے بڑی سختی کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، پولیس والوں کی بھی شامت آئی ہوتی تھی. اب ایس ایچ او ایک تھانے کا اتنا ایریا ہے، تو کسی جگہ ایک بندہ نکالے پتنگ یا گڈی یا گڈا یا کوئی چیز اڑانے والی، وہ کوٹھے پہ چڑھ کے تو اڑانا شروع کر دے، تو کیا کرے؟ اب ہر ایک کی تلاشی تو نہیں ہو سکتی ہر وقت. تو جس کے ستارے گردش میں آتے ہیں جس پولیس والے کے، اس کے ایریے میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی شامت آ جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ بل پاس ہو گیا ہے اور قانون بن گیا ہے، اور یہ سخت سزائیں جو ہیں یہ اب ملا کریں گی. میں امید کرتا ہوں، بلکہ امید کرنی چاہیے اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا اچھا اثر ہوگا. کاروبار جو کرتے ہیں ان کا پتنگ بازی کا، وہ بھی نہیں کریں گے، اور مینوفیکچرنگ بھی نہیں ہوگی، بڑھائی بھی نہیں جائیں گی، بیچی بھی نہیں جائیں گی، اور اڑانے والوں کو بھی سزا ہوگی. جس کے قبضے سے یہ نکلے گی چیزیں، ان کو بھی سزا ہوگی. تو میں لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، والدین سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں. اور پیسے کا ضیاع ہے، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں. اس کے بدلے اور اچھی تفریح ہے اور بہت ساری اچھی چیزیں ہیں. یہ تو کہتے ہیں ہندوؤں کے وقت کی ہے کوئی گیم، کوئی اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں. نقصان ہی نقصان ہے. ہاتھ چھیلے جاتے ہیں، انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں، بندے گر پڑتے ہیں، بچے گر پڑتے ہیں، دیکھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، دھیان کسی طرف ہوا، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور اس قسم کے واقعات. سراسر نقصان ہی نقصان ہے. تو یہ میں اور آپ بھی، ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک برائی ہے تو اس برائی کو ختم کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں، اور ایسا کام نہ کریں جس سے کہ یہ بڑے اور پھلے پھولے. آپ کی مہربانی ہے. تھینک یو.